زرگام کے قدموں کی دھمک ٹارچر سیل کی سنسان فضا میں گونج اٹھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں خون میں لت پت زنجیروں سے جکڑے خاقان لغاری پر جمی رہ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے وجود میں سناٹا چھا گیا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں سرخی ابھر آئی، وہ سرخی جو غصے کی آخری حد پر پہنچ کر خون بن جاتی ہے۔ دل میں وہ لمحہ یاد آیا جب نور اور ان کا بچہ موت کے مدہانے تک جا پہنچے تھے۔ ابھی تک وہ ہسپتال تھی اور اس سب کا ذمہ دار یہی خاقان لغاری تھا۔ زرگام کے قدم جیسے خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز گرجی، میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اسے اغوا کرنے کی۔ پہلا مکہ خاقان کے چہرے پر پڑا تو اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹا، ناک سے بھی سرخ دھاریں بہنے لگیں۔ سانس ٹوٹ رہی تھی مگر وہ ہانپتے ہوئے بولا، نور کیسی ہے؟ یہ سنتے ہی زرگام کا ضبط ٹوٹ گیا۔ حرام زادے، وہ دہاڑا، میری بیوی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ پھر مکے اور ٹھڈے برسنے لگے۔ خاقان کی کراہیں سیل کی دیواروں میں گم ہو گئیں۔ زرگام کا ہاتھ زخمی ہو گیا مگر اس کا غصہ نہ کم ہوا۔ آخر کار اس کے آدمی بیچ میں پڑ کر زرگام کو پیچھے کھینچنے لگے۔ خاقان نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ سر، وہ مر جائے گا، وہ بولے۔ زرگام نے سانس سنبھالتے ہوئے حکم دیا، اسے کھانے پینے کو کچھ مت دینا، بھوکا رکھو، آسان موت نہیں مرے گا یہ۔ چند گھنٹوں بعد ہسپتال کے کوریڈور میں زرگام کے قدم تیز تھے۔ سب لوگ وہیں موجود تھے مگر اس نے کسی کی طرف نظر تک نہ ڈالی، سیدھا نور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ نائلہ بیگم اور عافیہ بیگم نے اسے آتے دیکھا تو آہستہ سے باہر نکل گئیں۔ کمرے میں نور نیم بے ہوش سی نڈھال حالت میں پڑی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زرگام پر پڑی، وہ کمزور ہاتھوں سے سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ زرگام ایک لمحے میں آگے بڑھا اور نور اس کے سینے سے جا لگی۔ آنسوؤں کی گرم بوندیں اس کے کپڑوں میں جذب ہو گئیں۔ زرگام کے کانوں میں اس کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی، زرگام، اس نے مجھے ٹچ کیا۔ زرگام کی پلکیں سختی سے بند ہوئیں۔ ضبط کا آخری قفل بھی ٹوٹنے کو تھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور، میں آ گیا ہوں، بس اب کسی کی ہمت نہیں کہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکے۔ نور کی سسکیاں تھم نہ رہی تھیں مگر وہ اسی کے سینے سے لگیں جیسے وہی اس کا واحد آسرا ہو۔ زرگام نے نور کو بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، نور، تمہاری قسم، وہ جو درد تم نے سہا ہے نا، خاقان لغاری کو اس سے 1000 گنا زیادہ سہنا پڑے گا۔ نور نے بھیگی پلکوں کے پیچھے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہ تھی، صرف ایک عزم جو پتھر سے بھی سخت تھا۔ میں اسے ماروں گا نہیں۔ زرگام کی آواز دھیمی تھی مگر ہر لفظ میں زہر تھا، کیونکہ موت تو آسان ہوتی ہے۔ میں اسے زندہ رکھوں گا، بس اتنا کہ وہ ہر دن موت کی دعا مانگے اور ہر رات پچھتاوے میں گزرے۔ نور کے آنسو تھم گئے مگر اس کی سانسیں اب بھی کانپ رہی تھیں۔ زرگام نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم میری ہو نور، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ زرگام نے آنکھیں بند کی لیکن اس کے ذہن میں خاقان لغاری کی ٹوٹی ہڈیوں اور چیخوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شازل نے سب کو ہسپتال کے کوریڈور میں اکٹھا کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سب لوگ گھر جائیں۔ دادا جان نے فوراً اعتراض کیا، نہیں بیٹا، نور اکیلی ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ شازل نے نرمی مگر پختہ لہجے میں جواب دیا، میں، علی اور زرگام یہی ہیں نا، انشاءاللہ نور کل تک ڈسچارج ہو جائے گی، آپ سب پریشان نہ ہوں۔ دادی اماں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور سب روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ نائلہ بیگم جاتے جاتے بولی، میں ڈرائیور کے ہاتھ نور کے لیے اور تم سب کے لیے کھانا بھجوا دوں گی اور نور کے کپڑے بھی۔ شازل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب حویلی جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ زرگام آہستہ سے نور کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اندر دوائیوں کے زیر اثر نور گہری نیند میں تھی۔ شازل اور علی نے اس کی طرف دیکھا۔ شازل بولا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ زرگام کی آنکھوں میں سردی اتر آئی، آسان موت تو میں اسے دینے والا نہیں، اور رابعہ، وہ بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ شازل نے پرسکون لہجے میں کہا، ابھی رابعہ کو کچھ نہیں کہنا، دونوں بہن بھائیوں کا کھیل ایک ساتھ ہی ختم کریں گے۔ زرگام خاموش رہا۔
مگر اس کی آنکھوں کی سختی سب کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے شاذل کی طرف دیکھا۔ تم مومنہ کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے، میرے پاس چھوٹا خان ہے۔ شاذل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں جاتا ہوں۔ کچھ فاصلے پر کھڑے گارڈز زرگام کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ قریب جا کر سخت لہجے میں بولا، آنکھیں کھلی رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت ہونا۔ گارڈز نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ حویلی کے سب لوگ رات کے تھکے ہوئے واپس پہنچے۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہی تھے کہ نصرت بیگم تیزی سے داخل ہوئیں، چہرے پر مصنوعی فکر مندی۔ نور کیسی ہے؟ فہیم صاحب نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، اب بہت بہتر ہے، اور بچہ بھی۔ نصرت بیگم نے ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ سجائی، اللہ بہتر کرے۔ پھر اگلا سوال داغ دیا، وہ کون تھا جس نے اسے اٹھایا تھا؟ وہ سب جانتی تھیں، حقیقت سے واقف تھیں، مگر پھر بھی سوال دہرا رہی تھیں۔ دادا جان کی سخت آواز گونجی، ہمارا پرانا دشمن خاقان لغاری اب زرگام کی قید میں ہے۔ زرگام اسے آسان موت نہیں دے گا۔ یہ سنتے ہی نصرت بیگم کا سانس ایک لمحے کو رک گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مطلب وہ قید میں ہے اور رابعہ کا نام لے سکتا ہے۔ ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ اچانک اٹھیں اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کمرے میں رابعہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا۔ نصرت بیگم نے اندر آتے ہی غصے میں کہا، منحوس وہ پکڑا جا چکا ہے جس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا۔ زرگام اسے اگلوا لے گا سب کچھ۔ رابعہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گھبرا کر بولی، امی اب میں کیا کروں؟ نصرت بیگم نے سخت لہجے میں کہا، فرحان آتا ہے، بس یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، ورنہ ہمارے لیے حویلی میں جگہ نہیں بچے گی۔ رابعہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسے موت اس کے دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ نصرت بیگم کے کمرے میں بے چینی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ رابعہ بار بار کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اسے لگ رہا ہو کہ زرگام یا شاذل اندر آ دھمکیں گے۔ چند منٹ بعد گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ نصرت بیگم نے کھڑکی کے پردے کے کونے سے دیکھا۔ فرحان تیزی سے حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو فرحان اندر آیا۔ ماں کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر فوراً بولا، امی کیا ہوا؟ فون پر آپ نے بس جلدی آنے کو کہا تھا۔ نصرت بیگم نے دروازہ بند کر کے آہستہ آواز میں کہا، خاقان لغاری زرگام کی قید میں ہے، اور اگر اس نے رابعہ کا نام لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرحان نے چونک کر رابعہ کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ مطلب اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ نصرت بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ فرحان نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، آدھی رات کے بعد پچھلے دروازے سے گاڑی نکال لوں گا، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن تم دونوں تیار رہنا، سامان کم سے کم رکھنا۔ رابعہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، زرگام ہمیں ڈھونڈ لے گا فرحان۔ فرحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈھونڈ بھی لے تو پہلے اپنی جان بچاؤ، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا۔ دور سے مشینوں کی بپ بپ کی آواز آ رہی تھی۔ زرگام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ شاذل اور علی پاس آ کر کھڑے ہوئے تو زرگام نے سیدھا شاذل کی طرف دیکھا۔ شاذل، حمزہ کو کہو فرحان کے خلاف سارے ثبوت کل صبح تک ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا کھیل ختم کرنا ہے ہر حال میں۔ شاذل نے اس بات میں سر ہلایا، ہو جائے گا۔ علی خاموش کھڑا سب سن رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بھی وہی عزم نظر آ رہا تھا جو زرگام کی آنکھوں میں تھا۔ رات ڈھل کر صبح کے قریب پہنچ رہی تھی جب حمزہ کی گاڑی ہسپتال کے باہر رکی۔ وہ جلدی سے اندر آیا اور ایک فائل زرگام کے سامنے رکھی۔ سر، حمزہ نے مختصر انداز میں کہا، یہ فرحان کے خلاف تمام ثبوت ہیں۔ زرگام نے خاموشی سے اشارہ کیا، تفصیل بتاؤ۔ حمزہ نے فائل کھول کر پوائنٹ گننے شروع کیے۔ پہلا، کمپنی کے اکاؤنٹس میں غیر قانونی ٹرانزیکشن کے اسٹیٹمنٹس، رئیس رضوان کے ساتھ مل کر کالا دھندا۔ دوسرا، 2 گواہوں کے بیانات جو اس کے اسمگلنگ ریکٹ کا حصہ تھے۔ زرگام نے فائل بند کی، چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو زیادہ دیر نہ ٹھہری۔ اچھا کام کیا حمزہ، اب کل صبح یہ کھیل ختم ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فرحان اور نصرت بیگم خاموشی سے پچھلے دروازے کے قریب کھڑے کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ رابعہ کمرے کے پردے کی اوٹ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت 2 گارڈز لان کے کونے سے آہستہ آہستہ قریب آئے۔ ان میں سے ایک نے مؤدبانہ مگر مشکوک لہجے میں کہا، صاحب کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ فرحان چونک گیا۔
ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آئی، مگر فوراً سنبھل کر بولا، نہیں بس ایسے ہی، ادھر ہی ہوں حویلی میں۔ آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظر ڈالی اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ فرحان اور نصرت بیگم فوراً واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہی گارڈز نے زرگام کو کال ملائی۔ ایک نے آہستہ سے کہا، خان، لگتا ہے فرحان صاحب اور ان کی والدہ بہن رات کو فرار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ہماری موجودگی دیکھ کر واپس کمرے میں چلے گئے۔ زرگام کی نظریں ایک لمحے کو سخت ہو گئیں۔ نظر رکھو، کہیں نہیں جانے چاہیے یہ لوگ۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ زرگام کی آواز میں وہی سرد لہجہ تھا جو آنے والے طوفان کا اعلان کر رہا تھا۔ علی یونیورسٹی جانے کے لیے حویلی واپس آیا۔ آج اس کا اور شفا کا پیپر تھا، اس لیے زرگام نے خود اسے بھیجا تھا۔ لون سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ شفا کچن میں اکیلی کھڑی پانی پی رہی ہے۔ وہ سیدھا کچن میں آیا۔ علی نے ہلکی سی کھانسی کی آواز نکالی۔ شفا نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر فوراً گلاس رکھ دیا۔ علی، آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ نور کیسی ہے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ شفا نے نظریں جھکا لیں۔ علی اس کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھ چکا تھا جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً قریب آیا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اٹھایا اور ہتھیلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ شفا رونا بھول گئی۔ شرم کے مارے وہ وہاں سے جانے لگی کہ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جانم، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ شفا کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ جھینپ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر علی کے لہجے کی نرمی نے اس کا مزید دل دھڑکا دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نور کا ڈسچارج کا دن تھا اور حویلی میں صبح ہی سے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نائلہ بیگم کچن میں خاص طور پر نور اور مومنہ کے لیے پرہیزی کھانے تیار کروا رہی تھیں۔ ملازمائیں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے اور ڈسچارج کی فائل تیار تھی۔ زرگام نے آہستہ سے جھک کر نور کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر دھیرے سے اسے اٹھایا، اس کے بال سنوارے، شانوں پر چادر ڈالی اور بستر کے پاس رکھا سامان سمیٹنے لگا۔ باہر نکلتے ہی شاذل آگے بڑھا اور سامان تھام لیا۔ زرگام نے نور کو اپنے بازوؤں میں لیا اور سیدھا گاڑی تک پہنچایا۔ ڈاکٹر نے جاتے وقت سختی سے ہدایت کی تھی، اگر دوبارہ پیٹ میں شدید درد ہوا تو بچے کی جان کے ساتھ آپ کی بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ زرگام کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے تھے۔ اس نے نور کو اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے کسی نظر سے بچا رہا ہو۔ اس نے بھی ابھی نور کو بیبی کا نہیں بتایا تھا۔ اس نے سب کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ خود بتانا چاہتا تھا اسے، حویلی جا کر۔ وہ لوگ روانہ ہوئے، ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ نور آگے بڑھی، دادا جان اور دادی جان سے ملی، پھر سب گھر والوں سے۔ اتنے میں نصرت بیگم آگے بڑھی، چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ۔ وہ ابھی کچھ بولتی ہی کہ زرگام نے سرد چہرے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور انہیں روک دیا۔ پورا لاؤنج سن ہو گیا۔ فرحان اور رابعہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ سب گھر والے حیران رہ گئے۔ نور بھی زرگام کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے فہیم صاحب کی سخت آواز گونجی، زرگام، یہ کیا طریقہ ہے؟ زرگام نے احتیاط سے نور کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ اس کی نظریں پوری حویلی پر گشت کر رہی تھیں، مگر جب نظر فرحان اور رابعہ پر پڑی تو آنکھوں میں ایسا قہر اترا کہ فضا کا رنگ ہی بدل گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے حمزہ کی بھرپور آواز آئی، زرگام صاحب۔ زرگام نے آہستہ سے دادا جان کی طرف رخ کیا، مگر بات سب سے کی۔ لہجے میں ضبط کے باوجود ایسا جلال تھا کہ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ دادا جان، سب سن لیں، ہمارے آفس میں جو گھپلہ ہو رہا تھا، جو کروڑوں کا نقصان ہو رہا تھا، وہ کوئی باہر کا نہیں کر رہا تھا، وہ اندر کا بندہ تھا جو ہماری ہر خبر، ہر راز ہمارے دشمنوں تک پہنچا رہا تھا۔ اس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زرگام نے اشارہ کیا اور حمزہ آگے بڑھا۔ اس نے ایک ایک ثبوت، فائلیں، دستاویزات، اکاؤنٹ ڈیٹیلز سب کے سامنے رکھے۔ یہ ہیں بینک ٹرانزیکشنز، یہ ای میل ریکارڈز اور یہ کالز کا ڈیٹا۔ حمزہ کی آواز گونج رہی تھی، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرحان براہ راست دشمنوں سے رابطے میں تھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ نصرت بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا اور انہوں نے فرحان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک لمحے میں کئی رنگ آ اور جا رہے تھے۔ جہاں آرا بیگم نے بھی بے یقینی سے اپنے نواسے کو دیکھا۔ حمزہ کی تفصیل ختم ہوئی تو زرگام کی آواز ایک دم بدل گئی، جیسے پتھر کاٹ رہی ہو۔ صرف یہ ہی نہیں، اس نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ نور کے ساتھ جو کچھ ہوا، رابعہ، آپ کی نواسی نے کیا۔ پورے لاؤنج میں سچ دھماکہ ہوا۔ نور نے بے یقینی سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کی ٹانگیں ہلکی کانپ رہی تھیں۔ اس نے میری بیوی کو اپنے ہاتھوں سے خاقان لغاری کے حوالے کیا،
اس کے ساتھ مل کر۔ زرگام نے پھر حمزہ کو اشارہ کیا۔ حمزہ نے ایک اور فائل نکالی اور ساتھ لیپ ٹاپ آن کر کے اسکرین پر ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں خاقان لغاری واضح طور پر بتا رہا تھا کہ رابعہ خود اس کے پاس آئی تھی، کس طرح سب منصوبہ بنایا گیا اور کیسے نور کو اغوا کیا گیا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ نصرت بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرگام اتنی جلدی سب پکڑ لے گا۔ زرگام کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آواز میں لرزش تھی، مگر وہ ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے صرف میری بیوی نہیں، میرا بچہ بھی خطرے میں پڑا۔ نور نے لفظ بچہ سنتے ہی لرز کر زرگام کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ پورا کمرہ لمحہ بھر کو خاموش سا ہو گیا، جیسے سانسیں رک گئی ہیں۔ جہاں آرا بیگم آگے بڑھی، رابعہ کے قریب پہنچی اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ رابعہ کے ہونٹ کے کونے سے خون بہنے لگا۔ سب نفرت سے اسے گھور رہے تھے۔ دادا جان ابھی کچھ کہتے ہی تھے کہ گیٹ پر شور ہوا۔ 2 پولیس والے اندر آئے۔ فرحان خان۔ فرحان گھبرا گیا۔ انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی اور سب کی آنکھوں کے سامنے لے گئے۔ دادا جان نے کرسی کا سہارا لیا۔ ان کا سانس بھاری ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں اس منظر پر جمی تھیں۔ مومنہ نے خوفزدہ ہو کر شاذل کا بازو پکڑ لیا۔ دھاندلی اور کرپشن کے الزام میں فرحان گرفتار کیا جا چکا ہے، ایک پولیس افسر نے کہا، اور وہ فرحان کو باہر لے گئے۔ نصرت بیگم روتی ہوئی آگے بڑھیں۔ ابا جان، روکیے انہیں، میرا بیٹا ہے۔ وہیں ان کا ہاتھ اٹھا اور نصرت بیگم کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ سب سناٹے میں آ گئے، جہاں آرا بیگم کی سانس اٹکنے لگی۔ نصرت بیگم بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے ایک نظر ان پر ڈالی، غصے اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں بولے، نصرت، سامان پیک کرو اور نکل جاؤ۔ فرحان کو پولیس لے جا چکی تھی۔ زرگام مڑا، رابعہ کی طرف دیکھا۔ میں اتنا بغیرت نہیں کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن جو تم نے میری بیوی کے ساتھ کیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ دادا جان نے سخت لہجے میں کہا، نصرت، رابعہ کو لے کر ابھی یہاں سے جاؤ۔ نصرت بیگم روتی ہوئی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زرگام نے کسی کی طرف دیکھے بغیر نور کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ آہستہ سے اسے سہارا دیتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے لاؤنج میں سب آنکھوں میں آنسو لیے حیرت اور پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھے رہ گئے۔ زرگام نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکا سا ہلا رہی تھی۔ نور بستر پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، نظریں جھکی ہوئیں، جیسے سوچوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر اتر آیا ہو۔ زرگام آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا، لیکن کچھ پل خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر رہا ہو۔ آخر کار اس نے نرم آواز میں کہا، نور۔ نور نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تیر رہا تھا، جو زبان پر آتے آتے بھی رک گیا۔ لب کپکپائے اور آخر ہمت جٹا کر دھیرے سے بولی، زرگام، ہمارا بچہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جو زرگام کے دل میں چبھ گیا۔ وہ فوراً جھک کر اس کے برابر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہاں نور، سب ٹھیک ہے، تم اور ہمارا بچہ دونوں ٹھیک ہیں، تم فکر مت کرو۔ نور کی پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے، لیکن وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرگام نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہولے سے کہا، میں تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم اور میرا بچہ میری امانت ہو، اور امانت کی حفاظت جان دے کر بھی کی جاتی ہے۔ نور کی آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو زرگام کی انگلیوں پر گر پڑا۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، بس تم نے میرا یقین رکھنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی بے قابو تھی۔ زرگام نے آہستہ سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ کمرے میں بس ان دونوں کی سانسوں کی آہٹ تھی اور ایک ایسا سکوت جو لفظوں سے زیادہ یقین دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندیں آسمان سے برس رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں نیم بے ہوش سا خاقان لغاری کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زخموں کی جلن اور تھکن نے اس کا جسم توڑ رکھا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، ایسا سکون جو شاید برسوں کے بعد آیا ہو۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف آیا، بولا، مجھے وضو کرنا ہے۔ گارڈ ایک لمحہ کو رکا، پھر دوسرے گارڈ کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر حیرت تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی خاقان لغاری ہے جس کے سر کئی معصوم لوگوں کی بددعائیں تھیں۔ آخر کار وہ اسے آہستہ آہستہ ساتھ لے گئے۔ وضو کے دوران پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے تو دل میں برسوں کی مٹی جیسے دھل گئی۔ واپس سیل میں آیا تو گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا
سر جھکا کر نماز ادا کی۔ نماز ختم ہوتے ہی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ اس کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو داڑھی کو بھگو چکے تھے۔ یا رب، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، نہ جانے کتنے معصوموں کا دل توڑا، نہ جانے کتنے لوگ میرے ہاتھوں رلائے گئے۔ آج دل ایک ہی دعا مانگتا ہے، اسے زندگی دے، اس کو شفا دے۔ میں نہیں جانتا کیوں، مگر اس کی سانسیں میری سزا سے زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ اس کی سسکیوں کی گونج سیل کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اور یہ وہ خاقان لگاری نہیں تھا جو دنیا جانتی تھی، یہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو اپنے رب کے سامنے جھک چکا تھا۔ حویلی میں شام کا وقت تھا اور مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کمرے میں سناٹا سا چھایا ہوا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ لاؤنج میں سب اپنے جذبات کے ساتھ ایک عجیب سکوت میں بیٹھے تھے۔ نصرت بیگم اور رابعہ پہلے ہی جا چکی تھیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ دادا جان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے، جہاں باقی سب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، مگر دل میں اضطراب اور تشویش چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں زرگام اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنگین اور سنجیدہ تاثرات تھے۔ اس نے نور کو احتیاط سے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں فوراً زرگام اور نور پر جمی رہیں۔ شاذل اپنی نظریں مومنہ کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا اور اس کو سوپ پلا رہا تھا، جیسے اس کی دل کی کیفیت پڑھ رہا ہو۔ علی کی نظریں شفا پر جم گئیں۔ ہر لفظ اور نمبر اس کے لیے معنی رکھتے تھے۔ دادا جان نے آخرکار اپنا سر ہلایا اور نرم لہجے میں کہا، زرگام بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ زرگام نے فوراً ہاتھ بڑھا کر دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور فوراً کہا، دادا جان، آپ کا کیا قصور؟ ان سب کو سزا مل چکی ہے۔ فہیم صاحب بھی بولے، زرگام ٹھیک کہہ رہا ہے، اب سب کچھ درست ہے۔ دادا جان نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ زرگام نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بس علی کے نکاح کی تیاریاں کریں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، میری بیوی اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ سب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر زرگام مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنگینی اب بھی موجود تھی۔ سوپ پی رہی تھی۔ زرگام اس کے قریب بیٹھا ہر چند لمحے بعد اس کی طبیعت دیکھتا اور اس کی حفاظت میں لگا ہوا تھا۔ حویلی کی یہ شام خاموش تو تھی، مگر دلوں میں سکون، شکر گزاری اور مستقبل کے منصوبے سب کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ شاذل اور مومنہ ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی خاموشی میں ابھی تک آج کے دن کی تلخ لمحوں کی گونج باقی تھی۔ شاذل نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں مومنہ کے چہرے پر جم گئیں، جیسے وہ ہر لمحے اس کے احساسات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مومنہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور شاذل کی آنکھوں میں یقین دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی اضطراب میں تھی۔ شاذل، میں بس، اس کی آواز ٹوٹتی رہی۔ جو کچھ نور کے ساتھ ہوا، جیسے وہ ابھی بھی آج کے خوف اور غصے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شاذل نے نرم لہجے میں کہا، بس آرام کرو نور، الحمدللہ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی اب سکون اور حفاظت کا احساس دے رہی تھی، نہ کہ خوف کا۔ مومنہ نے آہستہ سے شاذل کی طرف سر جھکایا اور خود کو اس کی قربت میں محسوس کیا۔ کمرے میں شام کی نرم روشنی چھائی ہوئی تھی۔ زرگام اور نور صوفے پر قریب قریب بیٹھے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ باہر کی دنیا کی ہلچل، پریشانی اور خطرے کے لمحے جیسے یہاں اندر ختم ہو گئے تھے۔ نور نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور زرگام نے بھی فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زرگام نے پرسکون مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ نور نے سر ہلایا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ ہاں، بس تھوڑی تھکن ہے، مگر آپ کی وجہ سے میں محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ زرگام نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی انگلی پھیری اور آہستہ سے بولا، نور، ہمارا بچہ، اس کی حفاظت اور خوشی، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ محفوظ رہو۔ نور نے اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس کے سینے سے لگ گئے۔ زرگام، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ ہر لمحہ خوش اور محفوظ رہے۔ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن لگتا ہے۔ زرگام نے نور کو اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے باندھ لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں معلوم ہے میں نے جو کچھ بھی کیا، سب تمہاری اور بچے کی حفاظت کے لیے تھا، اور ہر لمحہ میں یہی دعا کر رہا تھا تم دونوں کی زندگی بچ جائے۔ زرگام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ماتھا اپنے کندھے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، نور، اب تمہیں کبھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے بچے کے لیے ہمیشہ یہاں ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ نور زرگام کے سینے سے لگی ہوئی
دل ہی دل میں یقین کر رہی تھی کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے اور ان کے بچے کی زندگی بھی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ نور زرگام کے سینے سے لگی ہوئی سو گئی تھی۔ اس کی سانسیں آہستہ اور پرسکون تھیں، لیکن زرگام کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور فکر کی لہر تھی۔ زرگام نے آہستہ سے جھک کر نور کے گالوں پر اپنے ہلکے ہونٹ رکھے، پھر ایک لمحے کے لیے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے اس نے اپنے ہونے والے بچے کی دھڑکن محسوس کی ہو، اور دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ یہ احساس زرگام کے لیے ایک نیا، عجیب اور طاقتور لمحہ تھا۔ اس سے اوپر دنیا کی کوئی چیز اب اہم نہیں رہی تھی، بس یہ لمحہ، یہ زندگی اور یہ پیار باقی تھا۔ اتنے میں زرگام کا موبائل ہلکا سا وائبریٹ ہوا۔ اس نے آہستہ سے نور کو بستر پر لٹا کر بلینکٹ دیا، پھر خود موبائل لے کر بالکونی کی طرف چلا گیا۔ باہر کی نرم ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ابھی تک وہ لمحہ گونج رہا تھا، اور جب اس نے اپنے بچے کی موجودگی محسوس کی تھی۔ زرگام نے موبائل کی اسکرین پر غور کیا اور بولا، ہاں کہو۔ بندے نے اسے ساری بات بتائی کہ خاقان لغاری نے نماز پڑھی۔ زرگام حیران ہوا لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بولا، لیکن یہ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے، اس پر دھیان رکھو، لیکن تم لوگوں کی حفاظت میں خلل نہ آئے۔ زرگام نے آہستہ سے سانس لیا اور دل میں وعدہ کیا کہ نور اور اپنے بچے کی حفاظت ہر قیمت پر کرے گا۔ بالکونی کی ہوا میں اس کی نظریں دور حویلی کی سمت جم گئیں، اور ہر لمحے کی چپ اور سکون کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا، آج جو بھی لمحہ محسوس کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ جائے گا۔ حویلی میں صبح کا وقت تھا اور سب بالکل نارمل ہو چکے تھے۔ ڈائننگ ہال میں سب ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر معمول کی خوشی اور سکون کے آثار تھے۔ علی اور شفا کا نکاح کل ہونا تھا اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ خواتین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، کچھ خریداری اور آخری چھوٹی چھوٹی تیاریوں میں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، نور، مومنہ کی خریداری ہو چکی ہے، اب بس تم رہتی ہو۔ نور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زرگام نے کہا، اماں، میں نور کی خریداری خود کروا دوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ نائلہ بیگم نے سر ہلا کر اس کی بات کی تصدیق کی اور ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علی اور شفا کا آج آخری پیپر تھا، وہ دونوں یونی گئے ہوئے تھے۔ وہیں فہیم صاحب نے شاذل سے پوچھا، بیٹا، ہال کا کیا بنا، بک کروا لیا؟ شاذل نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، جی بڑے ابا، میں کل ہی بک کروا لیا تھا۔ جہاں آرا بیگم سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، دل میں خوشی اور سکون تھا۔ وہ نرم آواز میں دعا بھی کر رہی تھیں، اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگے اور سب ہمیشہ خوش اور محفوظ رہیں۔ لاؤنج میں ہر طرف خوشی، سکون اور شکر گزاری کا ماحول تھا۔ نور اور مومنہ بھی مسکرا رہی تھی، اور زرگام کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکان تھی، جو بتا رہی تھی کہ آج کا دن ہر ایک کے لیے امید اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شفا اور علی آخری پیپر دے کر باہر نکلے تھے۔ دونوں کو جلدی گھر جانا تھا۔ طلال صاحب نے علی اور شفا کو جلدی آنے کی تلقین کی تھی۔ علی بولا، تم یہیں کھڑی رہو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ شفا خاموشی سے کھڑی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اوہو، واہ، تم یہاں؟ شفا گھبرا کر پلٹی اور دیکھا، اس کا کزن چچا کا بیٹا حذیفہ وہاں کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، حذیفہ بھائی، آپ؟ حذیفہ نے نظریں گاڑتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں گھر سے نکالا، تم لگتا یہی چاہتی تھی، لگتا کافی لمبا ہاتھ مارا ہے جو اتنی مہنگی یونی میں پڑھ رہی ہو۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہلکا سا نہ میں سر ہلایا اور کہا، بھائی، ایسی بات نہیں، وہ یہاں کی کینٹین میں کچھ کھانے کی چیزیں پہنچانے آیا تھا۔ علی نے کار پارکنگ سے نکالی اور واپس آیا۔ وہ اس کا آخری جملہ سن چکا تھا۔ اس نے شفا کو دیکھتے ہی نزدیک آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ شفا کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، لیکن علی نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے سرد نظروں سے حذیفہ کی طرف دیکھا، جو علی کو سر سے پاؤں تک گھور رہا تھا۔ حذیفہ مہنگے کپڑے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ علی امیر زادہ ہے، مگر پھر بھی ڈھیٹ بن گیا۔ حذیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، واہ شفا بیوی، جہاں عاشق کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ علی فوراً آگے بڑھا اور زور سے حذیفہ کے منہ پر مکہ مارا، میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی بھی جرأت کی تو تمہیں وہاں پہنچاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گی۔ وہیں شفا لفظ بیوی پر حیران ہوئی۔ حذیفہ ڈر گیا تھا، مگر پھر بھی بولا، یہ میری منگیتر ہے۔ وہیں علی آگے بڑھا
اور اس کا گریبان پکڑ کر بولا، تمہاری منگیتر تھی، اب میری بیوی ہے۔ آئندہ مجھے نظر نہ آنا، بہت برا پیش آؤں گا۔ علی نے پھر شفا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لیے کار کی طرف بڑھا۔ شفا نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ حذیفہ بھی پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن علی کی سنجیدگی اور طاقت کے سامنے اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ ریڈرز، تو یہ تھی آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو سب لوگ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا اور کیسا رہا یہ جرنی۔ اور میں نے ناول کو شارٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ زیادہ جو لینتھی ناول ہوتے ہیں جن کی ایپیسوڈ 70 تک چلی جاتی ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے پرسنلی۔ تو آئی تھنک ایپیسوڈ 25 یا 30 تک ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو میں اگلا ناول سٹارٹ کروں گی وہ آپ لوگوں کی سجیشن سے کروں گی کہ کیسا ناول ہونا چاہیے، کیسا ناول چاہتے ہیں، اس میں ہیرو ہیروئن کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ انجوائے کریں، سیکنڈ لاسٹ۔